لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. کہاں پہ معاف کیا جائے اور کہاں پہ معاف نہ کیا جائے. اسلام کا حکم ہے غیبت کرنا حرام ہے، لیکن کئی جگہوں پہ غیبت کرنا ثواب ہے. غیبت کرنا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. یہاں تک بتا دیا کہ بعض اوقات معصومین جو مثالیں دیتے ہیں وہ مثالیں جسمی مثالیں ہوتی ہیں تاکہ انسان کو کسی فعل کے برے ہونے کا احساس ہو جائے. لیکن ایک جگہ پہ غیبت ثواب ہے. کس جگہ پہ؟ ایک بندہ ہے، اس کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے کسی جوان کا. اب آپ اپنے دوست سے اس کے محلے میں چلے گئے، بھائی فلاں رشتہ آیا ہے، آپ جانتے ہو فلاں بندے کو؟ کہ میں جانتا ہوں. وہ لڑکا کیسا ہے؟ اب یہاں پہ بندہ بولے غیبت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. بولے نہیں میں تو حسن ظن رکھوں گا، بڑا نیک بچہ ہے، بڑا نمازی بچہ. کل پتا چلے وہ نہ نمازی تھا نہ نیک تھا. ایک آدمی بزنس کرنا چاہتا ہے، اگلے بندے کو پارٹنر بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کے محلے میں رہتا ہے. اب یہ آپ کے آ کے پوچھتا ہے کہ فلاں بندہ کیسا ہے، امین ہے کہ نہیں، مال میں خیانت تو نہیں کرتا، صادق الوعد ہے کہ نہیں. اب یہاں پہ بندہ کہے کہ غیبت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. نہیں، یہاں بتانا تیرے اوپر لازم ہے تاکہ اس کے مال کو نقصان ہو، تاکہ اس کی بچی کی زندگی بچ جائے. تیسرا کہاں پر؟ اگر کوئی مظلوم تیرے پاس آئے، بیٹا مار دیا کسی نے، بیٹی کی ساتھ زیادتی کی کسی نے، بیٹے کے ساتھ زیادتی کی کسی نے، اگر یہ مظلوم اپنا درد سنائے تو اس کو یہ نہ کہا کرو کہ غیبت نہ کرو. فرماتے اب اس کے دل کے درد کو سننا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے، کیونکہ مظلوم کی آہ سننا ثواب ہو جاتا ہے. تو حکم اسلام کہ معاف کرو، یعفو یصفحوا حتی یغفر اللہ لکم، معاف کرو، بخشو. واللہ یحب المحسنین، خدا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ملتا ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا وضو کر رہے تھے اور کسی نے اوپر سے، امام کے لیے کوئی غلام تھا، مولا کے لیے پانی لا رہا تھا. اب لاتے لاتے اس کے ہاتھ سے وہ چیز چھوٹ گئی، اور جیسے چھوٹی امام کے سر مبارک پہ آ کے وہ چیز لگی، اور مولا کے سر سے خون جاری ہوا. اب غلام کوئی غلطی کر لے تو انسان کو غصہ تو آتا ہے، سر پہ خون جاری ہو گیا. اب غلام بھی کیونکہ مکتب علی کا تھا، اسے پتا تھا کہ اہل بیت سے کلام کیسے کرنا، اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ. خدا ان سے بڑا پیار کرتا ہے جو اپنے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. امام نے کہا میں نے تیری غلطی کو کیا کیا؟ معاف کیا. پھر کہا عافین، خدا معاف کرنے والوں کو، بخش کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. امام نے فرمایا کہ میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ سیرت اہل بیت ہے کہ اگر تیرے اندر بخشش کا حوصلہ نہیں ہے، کسی کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، تو اہل بیت کا چاہنے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی تیری ذات سے بہترامی کرے، آقا کاشف الغطا کے واقعات میں نے کل آپ کو بتایا، چہرے پہ لعاب دہن پھینکا لیکن قبلہ نے معاف کر دیا کیونکہ ذات کی بہترامی تھی. لیکن معصوم فرماتے ہیں 3 لوگوں کو معاف نہ کیا کرو. بخشش ہے پر 3 لوگوں کے لیے بخشش نہیں ہے، اور یہ 3 برائیاں معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. بولا کون سے؟ فرمایا العفو للمقر لا للمصر. 2 لفظ یاد رکھیے، بخشش مقر کے لیے ہے، مصر کے لیے نہیں ہے. مقر کون؟ بندہ غلطی کرے آ کے معافی مانگے، اللہ کہتے معاف کرو. فتح مکہ کے بعد بیویوں نے معافی مانگی، اولاد نے معافی مانگی، رسول نے کہا اے حبیب ان کو کہو کہ بخش دیں. جنگ کربلا میں امام حسین نے اس کے پاؤں کاٹ دیے، مولا کو کہنے لگا مولا مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے طاقتور ہیں. حسین نے کہا واپس چلا جا، میں نے تجھے معاف کیا. معافی مانگے تو بخشو، کیونکہ مقر ہے. اقرار گناہ کرے، آپ کو آ کر بولے کہ مجھ سے خطا ہوئی، میں نے آپ کے پیسے کھائے، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، میں نے آپ کو گالی دی، میں نے آپ کی توہین کی، میں نے آپ کی غیبت کی، بندے خدا معافی مانگنے آیا ہوں. تو چھٹے ماں فرماتے معاف کرو. اگر معاف نہیں کرتے تو ہمارے شیعہ نہیں. لیکن لا للمصر، ایک بندہ غلطی بھی کر رہا ہے پر غلطی کا اسے احساس بھی نہیں ہے، آپ کو گالی بھی دے، آپ کی توہین بھی کرے،
اور بولے جو کرنا ہے کرو، میں تو کرتا رہوں گا. ایسے بندے کے لیے معافی نہیں ہے. معافی اس بندے کے لیے ہے جو معافی مانگے. معافی اس بندے کے لیے نہیں ہے جو اپنے گناہ پہ کیا کرے، اصرار کرے. جنگ بدر میں ایک شخص رسول خدا کے مقابلے میں آیا، رسول کے ساتھ جنگ لڑی، اور جیسے جنگ ختم ہوئی اس کے بعد آیا، پاؤں پکڑ لیے، اے حبیب خدا، اے رسول خدا، غلطی ہو گئی، اب آپ کے ساتھ نہیں لڑوں گا، اب دشمن اسلام نہیں بنوں گا، بس آپ مجھے معاف کر دیں، میری جان کو بخش دیں. نبی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو معافی مانگ رہا ہے معاف کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا پھر غلطی نہیں کرنا. پھر جنگ احد ہوئی، معاف کیا، پھر جنگ احد میں آیا، پھر رسول خدا کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا. اب جب اسلام کے سپاہیوں نے اسے پکڑا اور رسول کے پاس لے کر آئے، پھر سے وہی ڈرامے بازی شروع کر دی. اے رسول خدا غلطی ہو گئی، تو رحمت للعالمین ہے، مجھے معاف کر دے. نبی نے کہا نہیں، تجھے منع کیا تھا مصر نہ بننا. گناہ ایک بار اللہ بھی معاف کرتا ہے، اگر تو بار بار اس خطا کو کرے گا اور پھر بار بار آ کے تو ڈرامے بازیاں کرے گا کہ میں پھر گناہ نہیں کروں گا، نبی نے کہا اسے سزا دو، کیونکہ یہ کیا ہے، مصر ہے. خدا اصرار کو پسند نہیں کرتا. یہ عربی اصرار ہے، اردو والا نہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کی دربار میں آئے اور توبہ کرے، لیکن اس کے دماغ میں یہ ہو ابھی تو توبہ کر رہا ہوں، کل جا کے پھر خطا کروں گا، اصرار بر گناہ، مصر ہو، فرماتے ہیں یہ اللہ کی دربار میں رو نہیں رہا، یہ گویا رب کا مذاق اڑا رہا ہے. اور اللہ ایسے بندوں کو اور کڑی سزا دیتا ہے. تو مصر کے لیے معافی نہیں ہے، مقر کے لیے معافی ہے. قیامت کے دن آواز آئے گی نا، کہاں ہیں توبہ کرنے والے، کہاں ہیں رب کے دربار میں رونے والے. توبہ بھی دو طرح کی، قابل قبول توبہ توبۃ النصوح ہے، اور مقر تھا، مصر نہیں تھا. اگر گناہ کا احساس ہوا، آ کر حسین کے سامنے اعلان خطا کرو، پھر دیکھو اہل بیت تجھے کیسے معاف کرتے ہیں. دوسری چیز، پہلا گناہ، مصر کو کبھی فرماتے ہیں معاف نہ کیا کرو تو اپنے گناہوں کے اقرار نہیں کرتا، بار بار گناہ پہ گناہ کرتا ہے. دوسرا کون سا بندہ؟ فرمایا جو حدود خدا کو پامال کرے، اس کے لیے معافی نہیں ہے. نجاشی علی ابن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، مسجد میں علی کے ساتھ، خطبوں میں علی کے ساتھ، مجلس میں علی کے ساتھ. ایک دن رات کو گزر رہا تھا گلی سے، اور اس کے چند دوست تھے، انہوں نے کہا چلو. اس نے کہا نہیں، تم لوگوں کے کام اعمال اچھے نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں. کہا نہیں 10 منٹ میں کیا ہوتا ہے. یہاں پر بھی جوان احتیاط کرے. اگر تمہارا کوئی دوست نشئی ہے، بدکار ہے، گنہگار ہے، وہ تمہیں لے جائے اپنی محفل میں اور تم بولو میں تو بڑا متقی ہوں، اس کی محفل میں بیٹھ کے میرے اوپر کون سا اثر ہونے والا. یہی وسوسہ ہے شیطان.